الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین باللعن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات صلوات على محمد وعلى تمام اراکین جمہوریہ حسینیہ کے مرحومین بانی مجلس کے مرحومین سے تصور حسین و اہلیہ مرحوم اللہ محمد کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بیٹھ کیجیے گا۔ دعائے صحت کی اپیل جعفر حسین جینی شہزاد رضا سیدہ رخسانہ فیصل سیدہ شبیتا فیصل اپنے بھی مریضوں کو شامل کر کے دعا کرے میں بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ ایک بار بلند آواز سے صلوات کی جائے اتنا پیارا پڑھا بہت اچھا لگے سننا چاہتا ہوں کراچی سے بہت اچھا پڑھا لیکن باہر آپ لوگوں کا جو بھی وقت ہے اس کی مناسب سے اس بیچارے کو چل کر کے جانا پڑا جو بھی ڈیڈ لائن دے دی گئی تھی کوشش کروں گا 2-4 جملے پڑھے گا مسائل پڑھے اور اپنا وقت کو ورد کرنا ہے وہ کیجیے ایک گزارش ہے کہ شعر جب یہاں کرے گا بھائی کسی مسلمہ شاعر کو دکھا دیا ہے مسئلہ ہے کہ جس کی جو مرضی پڑھے جا رہے ہیں جس کی جو مرضی پڑھے جا رہے ہیں کسی شاعر کو دکھا دو بڑے شاعر کو دکھا دو بتا دے گا صحیح ہے کہ غلط ہمیں بھی سننا پڑتا ہے مجبوری ہماری کہ ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں شعر کہنا جاتے ہیں کچھ جملے غلط ہیں غلط ہے غلط ہے باطل ہے باطل ہے باطل نہیں کرو ایسی بات انہی باتوں سے مصیبت میں پڑتی ہے ساری بات کیوں خبر ہمیں اس طرح کی باتیں کریں آپ کا کھیل ہو جاتا ہے پوری قوم مشکل میں پڑ جاتا ہے کوئی طریقہ ہے صلوات علی محمد علی محمد ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا سورہ نور 24ویں سورہ اس کی 55ویں آیت اللہ وعدہ فرما رہا ہے بیٹا موبائل سارے موبائل بند کر موبائل جس کے ہاتھ میں موبائل بیٹا میرے بچے میرا بیٹا شاباش موبائل بن رہی ہے نہیں بن جائے اسے لے اس کو لینا ہے ایک سلوات اور بھیجیے محمد علی محمد مسئلہ یہ سارے اپنے موبائل دیکھنے میں کسے دیکھتے ہیں میری طرف دیکھنا میں آپ سے آئی کنیکشن جب تک ناؤ کیسے آج تقریب کرے گا ایک اور سلوات کی نائم فرمائیے وعدہ ہے اللہ کا مومنین کے ساتھ اور جو عمل صالح بیان ہے کیا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وہ زمین پہ ضرور تمہیں اپنا وارث جانشین بناؤں گا خلیفہ بناؤں گا کما استخلف الذین من قبلہم جیسے میں نے ان سے پہلے والے سے وعدہ کیا پورا کیا بنی اسرائیل سے مومن تھے جناب موسیٰ کے زمانے میں وعدہ کیا نا وہ وعدے کو پورا کیا 400-500 سال انتظار کرتے رہے جناب موسیٰ کے جناب موسیٰ آئے حالات بدلے وعدہ پورا کریں قریش سے وعدہ کیا تھا حجاز سے وعدہ کیا تھا وعدہ پورا ہو آنے والا آئے مومنین سے بھی وعدہ ہے کسی اور کا وعدہ نہیں ہے اللہ کا وعدہ ہے اور ایک جگہ نہیں قرآن مجید میں جا بجا اللہ نے وعدے فرمائے مومنین سے ایک ہوتا ہے سیاست داروں کا وعدہ ہے حکمرانوں کا وعدہ ہے وہ وعدے نہیں ہونے یہاں اللہ وعدہ کرے جب اللہ وعدہ کرے تو تسلی سے رہ کے اطمینان رکھو حالات جیسے بھی ہو جائے پورے زمین پہ اپنا وارث تمہیں ہی بناؤں گا کسے بناؤں گا تمہیں بناؤں گا کب استخلف الذین من قبلہم جیسے ان سے قبل والوں کو بنایا تھا ان سب کو میں نے اپنا وارث پر جس سے میں نے وعدہ کیا وعدے کو پورا کیا اور ایسے وارث سے بناؤں گا کیونکہ کبھی دیکھیے وارث ہوتا ہے ظاہری اقتدار نہیں ہوتا جیسے انبیاء سب وارث ہے نا خلیفہ ہے نا اللہ کے 1,24,000 لیکن سب کے پاس اقتدار تو نہیں آیا
ظاہری اقتدار تو نہیں ہے نا، تمام ائمہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں کہ نہیں ہے، وارث ہے نا، لیکن ظاہری اقتدار تو نہیں آیا. ایک امام کے پاس آیا 40 سال کے لیے ظاہری ہے. یہاں یہ وعدہ ہو رہا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہ میرا وعدہ ہے کہ صرف وارث کے بناؤں گا بلکہ روئے زمین پہ پورے اقتدار کے ساتھ تمہیں لے کر آؤں گا. اللہ کا وعدہ ہے، اسے میں بار بار تکرار کر رہا ہوں کہ وعدہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے. اللہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ. لِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ نے جو دین تمہارے لیے پسند کیا ہے اس دین کے ساتھ تمہیں روئے زمین پہ اقتدار دے گا. کون سا دین پسند کیا اللہ نے؟ رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے پسند کر لیا تمہارے لیے دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام. یعنی اسلام کے ساتھ تمہیں غلبہ دوں گا. اچھا پہلے یہاں پہ روکتے ہیں آپ کو. بتائیے اب تک کیا پوری دنیا پہ غلبہ ہو گیا اسلام سے؟ مسلمانوں کا نہیں ہوا نا. بے چارگی کی حالت میں پڑے ہے نا. اب غلامی کا لفظ کہہ دوں تو برا نہ ہوگا، انگریزوں کی غلامی میں پڑے ہیں. اکثریت کی بات کریں نا، اکثر ممالک کیا حال یہی حال ہے، گھٹنے ٹیکے میں غلبہ کہاں سے ہوگا؟ جینے کے لانے پڑے. وہ ایک کڑی دیتے سیدھے ہو جاتا ہے. حکومت کس کی آپ کو تو پتہ چل گیا. پہلے جب ہم بتاتے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. اب تو پتہ چل گیا نا کس کی حکومت ہے. وہ ادھر سے آڈر دے گا، آڈر ادھر سے آئے گا، IMF سے آئے گا. وہ کہ اگر آپ دیں گے چلاتے رہے آپ کو وزیر اعظم ہم یہ کریں ان کا نہیں، خبردار نہیں کرو گے، مائی باپ نہیں کریں گے. تو پتہ چل گیا حکومت کس کی؟ جس کا حکم چلتا ہے. حکومت کس کی ہوتی ہے؟ جس کا چلیے چھوڑی. تو سب جگہ گئے کیا ہم سمجھاتے تھے 40 سال سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. یہی سمجھاتے تھے باتیں. اب سمجھ میں آ رہی ہے نا. دیر کر دی، پہلے سمجھتے تھے تو اچھا ہو جاتا جب آپ بتا رہے. اب سمجھو تو بہت دیر ہو گئی، پانی سر سے گزر گیا ہے نا. اب مصیبت ہو گئی. خیر چلیے چھوڑیے جناب، ہمارا سیاست سے کیا تعلق. لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی، سمجھ میں آ رہی بات. اقتدار نہیں، کہیں بھی اقتدار نہیں. اسلام کا غلبہ نہیں ہوا، نہیں ہوا، نہیں ہوا. کیا ہوا؟ نہیں ہوا نا. لیکن اللہ وعدہ کر رہا ہے، اللہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. کچھ بھی کر لیں کفار، کیسی سازشیں کر لیں، ان کی ساری سازشیں پھوک سے زیادہ نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. یہ کفار چاہتے ہیں اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں. قرآن کہہ رہا ہے يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ انکاری ہے. یعنی اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا، اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا. إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا. یعنی کفار کتنی ہی بڑی سازشیں کر رہے ہو، آج بھی اللہ کی قدرت کے مقابلے میں پھونک سے زیادہ نہیں ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے نا، اللہ فرما رہا ہے اسے پھونک سے زیادہ نہیں. اطمینان رکھو، بس ہم تمہیں اس دین کے ساتھ غلبہ دیں گے. تو ابھی تک تو نہیں ہوا نا، لیکن وعدہ ہے پورا ہوگا. وعدہ ہے نا. وعدہ کب پورا ہوگا؟ جب دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک طرف سارا حق ہوگا، ایک طرف سارا باطل ہوگا. ابھی کروڑوں لوگ بلکہ 2-4 ارب لوگ گڑبڑ میں لوگ تو سمجھ بھی نہیں آ رہا حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. لیکن ہر سال چہروں میں لوگوں کا اضافہ، غیر مسلموں کا اضافہ، مسیحیوں کا اضافہ، ہندوؤں کا اضافہ، سکھوں کا اضافہ، ہمارے دیگر مکاتب فکر کے علماء کا اضافہ، دیگر مکاتب فکر کے لوگوں کے آنے والوں کا اضافہ، اہل سنت برادران کا اضافہ. یہ اضافہ ہر سال اعلان کر رہا ہے کہ غلبہ ہوگا. اس لیے ڈرتے، جس چیز سے ڈرے سمجھ لیں اسی میں خطرہ ہے. مچھی سے ڈر رہے ہیں نا، ڈرے روکو روکو روکو. کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے ان کے لیے. پچھلے سال کتنا فساد کرایا تھا عراق میں کہ مچھی رہو، لیکن رک سکی؟ زیادہ ہو گئی نا.
اب پھر زیادہ ہو گئی. 2.25 کروڑ آفیشیل الاؤنس کیا, یعنی 2.25 کروڑ وہ جو پاسپورٹوں کے ذریعے سے آئے اور کاؤنٹ ہوتے چلے گئے, اس کے کمپیوٹر میں آتے چلے گئے. 2.25 اب کتنے ہوں گے مجھے نہیں معلوم. کربلا میں جو بھی انٹر ہو رہا تھا اس کی کاؤنٹنگ ہو رہی تھی. یہ کتنے دن کی کاؤنٹنگ تھی؟ 4 یا 5 دن کی کاؤنٹنگ تھی. اس سے پہلے اس کے بعد والوں کی کاؤنٹنگ کہاں ہے؟ کروڑوں بڑھ رہا ہے نا. بس اس لیے عالم کفر دہشت زدہ ہے, اس سے ڈرتا ہے خالی ہاتھ والوں سے. یہ جو کروڑوں جا رہے ہیں ان کے پاس ہتھیار ہیں, بندوقیں کلشنکوں میں کوئی خود کو جیکٹ باندھے ہوئے جا رہا ہے, خالی ہاتھ چلے جا رہے ہیں پیدل. معصوم بچوں کو گلے جو سے لگا ہے, سینوں پہ لگا ہے, پیر نہیں ہے چلا جا رہا ہے, ہاتھ نہیں ہے چلا جا رہا ہے, ویل چیئر پہ چلا جا رہا ہے, بڈھا ہے تو چلا جا رہا ہے, بڑھیا ہے تو چلے جا رہی ہے, سب چلے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا جا رہے ہیں. سپر طاقتوں سے نہیں ڈر رہے, ان خالی ہاتھ مردوں عورتوں سے بچوں سے ڈر رہے. کیوں؟ جانتے کہ یہ لشکر زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ اس کا تعلق ہے کربلا کے 72 کے ساتھ. اس کا تعلق ہے کربلا کے. یہ ہے خوف. بات ختم تھوڑی ہوئی. لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ اپنے پسندیدہ دین کے ساتھ روئے زمین پہ تمہیں اقتدار دے گا, تمکین دے گا. تمکنت یعنی اقتدار, پورا اقتدار دے گا. وَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ایسا لگ رہا ہے آج کی بات ہو رہی. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ وعدہ کرے. اور جس خوف کا تم شکار ہو گئے, جس خوف کے عالم میں تم زندگی بسر کر رہے ہوگے, میں کیا کروں گا؟ اللہ, میں اس تمہارے خوف کو تمہارے امن و چین سے بدل دوں گا. وَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ان کے خوف کے بعد جس خوف کے عالم میں زندگی بسر کروں, کیا کروں گا؟ میں بدل دوں گا, تبدیل کر دوں گا, امن و سکون میں آ جائے گا. یہ اللہ کے وعدے ہیں بھائی, اور کسی کے وعدے نہیں. اور کہاں کہاں وعدے کیے اللہ نے؟ بہت جگہ کی. ہم تو اشرا پڑھتے ہیں. ایک بات اور میں ڈسکس, سورہ قصص 28واں سورہ قرآن مجید کا 5ویں اور 6ٹھی آیت. کفار نے اپنا ارادہ کہاں بتایا؟ سورہ توبہ, سورہ صف میں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, دوسری جگہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. کفار یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں. اللہ کیا چاہتا ہے سنیے. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ہم نے ارادہ کر لیا. کس کا ارادہ ہے یہ؟ مشیت. اللہ اپنا ارادہ بتاتا ہے. نريد أن نمن, ہم نے طے کر لیا احسان کریں گے. اپنا منت گزاریں گے, منت گزاریں گے, احسان کریں گے. نريد أن نمن, کس پر؟ ہم نے بھی ارادہ کر لیا ہمیں احسان کریں گے. کن پر؟ علی الذین استضعفوا فی الارض, جنہیں روئے زمین پہ مظلوم کیا گیا, جنہیں روئے زمین پہ کمزور کیا گیا, جنہیں روئے زمین پہ مستضعف بنا دیا گیا, جن پر روئے زمین میں ظلم برپا کیے گئے. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض, ہم ان مظلوموں پر, ان مستضعفین پر, ان کمزوروں پر احسان کریں گے. اللہ فرماتا ہے ہم احسان کریں گے. ان پر احسان کیا احسان کریں گے؟ نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين, جنہیں مظلوم کیا, جنہیں کمزور کیا, جنہیں ضعیف بنایا, جنہیں ہر طرح سے لوٹا مارا, تباہ برباد کرنے کی کوشش کی, انہی کو پوری انسانیت کا پیشوا بنا دوں گا. یعنی دنیا کے سارے مظلوموں کا رہنما بناؤں گا. دنیا کے سارے مظلوم سمجھ لیں گے کچھ عرصے بعد کہ اگر کوئی امان دلوا سکتا ہے, کوئی ظالموں سے نجات دلوا سکتا ہے, تو وہ کوئی نہیں ہو سکتا سوائے کربلا والوں کے. لبیک یا حسین.
بات سمجھ گئے؟ پہنچ گیا پیغام یہاں تک؟ دنیا والا اللہ والا کرنا چاہتا ہوں امام، ہم انہیں امام بنا دیں گے، پیشوا بنا دیں گے، رہنما بنا دیں گے، پوری انسانیت ان کے پیچھے سے۔ جب یہ یقین آ جائے گا انہیں کہ یہی ہیں جو وقت کے سامراجیوں کو شکست دے سکتے ہیں، یہی ہے جو وقت کے یزید و فرعون و نمرودوں کو نپٹ سکتے ہیں، اور کوئی نہیں نپٹ سکتا۔ نہ چلو ائمتوں نہ چلو الوارثین، صرف لوگوں کا پیشوا نہیں بناؤں گا بلکہ وہ زمین پہ اپنا وارث بناؤں گا۔ اور پھر وہی بات تکرار ہو رہی ہے، صرف وارث نہیں بناؤں گا، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زوئے زمین پہ اقتدار دوں گا، پورے زمین پہ اقتدار ہوگا۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور دکھا دوں گا، اللہ فرما رہا ہے دکھا دوں گا فرعون کو، حامان کو اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھاؤں گا جس سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ کس سے ڈرتے تھے؟ فرعون کس سے ڈرتا تھا؟ کس کو دیکھنے سے ڈرتا تھا؟ موسیٰ موسیٰ موسیٰ، جبھی تو اتنے بند باندھ رہا تھا کہ نہیں آنے دوں گا۔ بند باندھے تھے، گھروں پہ پہرے، میاں بیوی الگ، مل نہیں سکتے بنی اسرائیل کے مرد عورت، گھروں میں گھسیٹ دیا قابلوں کو، جاسوسوں کو، جہاں کہ آثار ولادت دیکھو پیٹ چاٹ کر۔ قتل عام بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے، لیکن بتاؤ آنے والا آیا کہ نہیں آیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں روک سکے نا فرعونی، بس یہی آج ہو رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ آئے گا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں آنے دیں گے، ہم لشکر بنائیں گے، ہم لڑیں گے مہدی سے۔ ارے یہی تو ہماری فتح ہے، تمہارا لشکر تیار کرنا بتا رہا ہے کہ تمہیں بھی یقین ہے کہ وہ آئے گا۔ بس ختم کر دی میں نے مجلس، ہو گیا ٹائم، تو بتائیں آئندہ بلائے تو دیکھ بھال کے بلایا کریں، یا پہلے شروع کر دو مغرب کے بعد، 10 گھنٹہ تو پڑتا ہے آدمی، ایسے مجھے مجلس بھی نہیں پڑی جاتی ٹینشن میں کہ آپ کو 35 منٹ کے 40 منٹ کے بعد کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ پہلے بلائیں، پہلے پڑھائیں سب کو۔ بچہ بھی بیچارہ میں جانتا ہوں کتنی دیر پڑھتا ہے، وہ کتنا اچھا پڑھنے والا ہے، وہ بھی بیچارہ میری وجہ سے چلا گیا جلدی سے پڑھ کے، حالانکہ میں تو نہیں چاہتا تھا، میں چاہتا تھا وہ پڑھ دے، میں صرف مسائل پڑھ دوں گا وہ پڑھتا، لیکن آئندہ خیال کریں ان چیزوں کا، پہلے شروع کرتے جلدی شروع کرتے، جس کو پڑھوانے پڑھواتے رہیے، ٹائم تو میں کس ختم کیا میں نے سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے اللہ کے وعدے۔ اللہ کے وعدوں میں کوئی شک ہے؟ پورا کب ہوتا ہے وعدہ؟ جب انسان آزمائشوں میں پورا اتر آتا ہے۔ آپ کو مایوس کرنے تھوڑی آیا میں آپ کو خبر دینے آیا، اپنی طرف سے نہیں دے رہا، میں تو آپ کو قرآن کی خبر دے رہا ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے، معصومین کا وعدہ ہے۔ بنی اسرائیل 400 سال میں تھک گئے تھے، معلوم تھا کتنا انتظار کیا تھا جناب موسیٰ کا؟ 4 صدی میں تھک گئے تھے، چیخیں نکل گئی تھی، اللہ نے اس کا امکان ختم کر دیا، چلو ٹھیک ہے، اب تم میں سے زیادہ ہمت، انتظار کی ہمت نہیں ہے۔ ہمیں کتنی صدیاں ہو گئی بھائی؟ میں تو کہتا ہوں 14 صدی ہی رکھو، کیونکہ اس وقت سے انتظار شروع ہو گیا تھا جب سے اللہ کے رسول نے خبر دی تھی۔ یہ حساب نہ کرو 11.5 صدی کے 11.25 صدی، نہیں، جب سے اللہ کے رسول نے خبر دی انتظار کیوں؟ اس لیے کہ ہر امام نے یاد کیا، اس قائم آل محمد کو ہر امام نے یاد کیا کہ نہیں کیا؟ کربلا میں حسین نے یاد کیا۔ کیسا دن ہوگا وہ جب ہمارا قائم قیام کرے گا اور ہر ایک کونے ناحق کے ایک قطرے کا انتقال دے گا، ہے نا ایسا؟ بس کون ایسی قوم دنیا میں بتاؤ نا؟ 14 صدیاں گزر گئی، اپنے وجود سے زیادہ یقین ہے اپنے امام پہ ہمیں، ایسے نہیں کہ جب دوسرے وقت ہم بھی مانتے بھی کیا ہوگا؟
کبھی ذکر تو کرو امام زمانہ کا، تمہاری پھوٹی زبان سے کبھی ذکر ہی نہیں سنا. کہاں کرتے خدا یوسف زہرا شہنشاہ ختم امامت امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. چلو ہمارے والے کا رکھو، اپنے والے کا کر دے. میں نے کہا تجھے وہ بھی نہیں پتا، اپنے والے کا ذکر کہاں سے بتائے گا؟ وہ جب یہ توہین کرتے تو کہتے ہیں نا کہ ہم تو اس امام مہدی کو کہہ رہے ہیں شیعوں کا. اچھا تو بھائی اپنی کی تعریف کرتے ہیں، کہاں ہے لانا بھائی؟ اپنے والے کو لیا تو ہم بھی اہل بیت کہتے ہیں ہم بھی تو مانتے. بھی کیا ہوتا ہے؟ مانتے ہو تو ذکر کرو نا. پھر ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ذکر تو ہوتا نہیں تمہاری. ہاں ہمارے اہل سنت برادران کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں. نہیں کرتے اہل سنت برادران، وہ محفل بھی کرتے ہیں، منقرض بھی پڑھتے ہیں، مرثیہ بھی پڑھتے ہیں. میں جانتا ہوں بھائی، میرے ساتھ ہیں، میرے دوست ہیں، میرے ساتھ پڑھتے ہیں، مجلسوں میں پڑھتے ہیں، محفلوں میں پڑھتے ہیں. لیکن میں ان کو کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں ہم بھی کہاں سے آتے ہیں؟ ہم بھی ہٹاؤ. اب تو صرف کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ختم ہو گئی. اور ہمیں صفائیاں دینے کی ضرورت بھی نہیں کہ ہر جگہ جا کے غلط پیٹتے رہے. ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، جس کو نہیں مانتے نہیں مانتے بھائی. زبردستی عقیدے رکھاؤ گے کیا؟ آج کل تو یہی ہو رہا ہے، ناصبیت کی طرف جا رہا ہے. ناصبی نصاب بنائیں گے، ناصبی قانون بنائیں گے. تاریخ سے تو سبق لے لو. جب جب ناصبیت آئی اس کا انجام کیا ہوا؟ جن حکومتوں نے ناصبیت کو پروان چڑھایا ان حکمرانوں کی قبروں کا بھی نہیں بتایا ہے. شکر ادا کرتے ہوں گے کہ ان کی قبروں کا نہیں پتہ ہے، کیونکہ ابھی خالی لعنتیں پڑتی ہیں، قبریں ہوتی تو پتہ نہیں کیا حشر ہو رہا ہوگا. بس کرتے ہیں، یہ دلوں کا سودا ہوتا ہے. اہل بیت کی حکومت لوگوں کی گردنوں پہ نہیں ہے، اہل بیت کی حکومت لوگوں کے دلوں میں. جہاں گردنوں پہ حکومت ہوتی نا، تلوار ہٹی حکومت ختم. تاریخ پڑھ، تلوار ہٹی حکومت. آپ کیا دیکھیے، جب تلوار گردن پہ ہوتی ہے آپ کی حکومت نہیں کچھ کہتے. جب چلا جاتا ہے پھر گالیاں دیتے جی بھر کے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، ہے نا. 75 سال سے ہی دیکھ رہے ہیں جو موجود ہے اس پہ ہمت ہے. کسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو ذرا پتہ چلے تمہیں آٹے دال کا بھاؤ. انتظار کرتے ہو کب جائے گا کب جائے گا، پھر جائے گا تو پھر اس کے بعد شروع ہو جاتے ہو دل کی بھڑاسیں نکالتے. کم بخت تھا بہت بڑا، خبیث تھا بہت بڑا، جو بھی تھا ہمیں کیا پتا. ہم تو لوگوں کی بات بتا رہے ہیں کہ لوگ ایسے کہہ رہے ہوتے بڑا کم بخت تھا، پھر سارے کارنامے نکال کے باہر. یہ تاریخ ہے، تاریخ. اس لیے اہل بیت نے گردنوں پہ حکومت نہیں کی، اہل بیت نے دلوں کو جیتا. صدیاں گزر گئی، لاکھوں کروڑ شہادتیں ہو گئی، لیکن جن دلوں پر اہل بیت نے قبضہ کیا آج تک ان دلوں پہ اہل بیت کا قبضہ ہے. یہ بتاؤ اتنے بڑے قتل عام تمہیں حسین کی محبت سے ہٹا سکے، علی کی محبت سے ہٹا سکے؟ میں کہتا ہوں کہ وہ تاریخ ہنگاتے ہو شیعوں نے یہ کیا چھوڑ دیا تھا، تو میں کہتا چھوڑو نا یار تاریخ. 1400 سال آج بتاؤ نا، آج اسی ملک میں بتا دو. ہزاروں لاشیں اٹھائی ہیں، لاکھوں گھر تباہ ہوئے، بتا دو کس نے حسین کا ساتھ چھوڑا. چھوڑو نا کہ تاریخ نے یہ الزام لگایا، تاریخ چھوڑو، دفع کرو. آج کی بات کرو، بتاؤ ہزاروں قربانیاں دینے کے بعد اس نصف صدی میں کس نے علی کو چھوڑا، کس نے حسین کو چھوڑا؟ گھر اجڑ گئے لوگوں کے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. بڑھاپے کے اثر چھین لے گئے، جوان مارے گئے، ڈاکٹر مارے گئے، انجینئر مارے گئے، وکیل مارے گئے، بیوروکریٹس مارے گئے. کس نے چھوڑا حسین کو؟ باتیں کرتے ہو یہ ہوا تھا کربلا میں، یوں ہوا یوں. اب بتاؤ نا. نہیں، جس کے دل میں ایک بار حسین گھر کر جائے اس دل میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہوتا. سب جتنے
حسن کے ساتھ حسین ہے یا نہیں ہے نا؟ تو پھر اگر مزاج کا فرق تھا تو جب حسن نے آنے والی صلح کو، اگر وہ صلح کی پیشکش کرتا ہے اس پر بات چیت شروع کر دی، تو حسین کہہ دیتے نا کہ بھائی آپ صلح کریں میں تو لڑوں گا۔ مزاج ہوتا ہے، مزاج امامت ایک ہوتا ہے، اور یہ مزاج ہوتا ہے مشیت کے تابع۔ حسن کی جگہ اگر حسین ہوتے نا تو وہی کرتے جو حسن نہیں کیا، اور کربلا میں حسین کی جگہ اگر حسن ہوتے وہی۔ یہ الگ الگ مزاج نہیں ہوتا اماموں کا کہ ان کا مزاج یوں تھا تو ان کا مزاج یوں تھا تو ان کا مزاج یوں تھا، نہیں، یہ مزاج مشیت کے تابع ہوتا ہے۔ یہی تو جتنے بڑی ہستی اس کا اتنا ہی بڑا امتحان ہے نا۔ یہی شہزادے حسن کا امتحان تھا، وہ حسن جس کے کارنامے جبل میں دیکھو جا کے پڑھو، جس کے صفین میں دیکھو، اس حسن کے سامنے یہ امتحان آیا ہے جو اس کے نانا رسول خدا کے سامنے آیا تھا۔ صلح حدیبیہ، اتنا تو انصاف کرو الزام لگانے سے پہلے کہ وہاں صلح کی شرائط کس نے پیش کی تھی؟ صلح حدیبیہ میں کفار نے اپنی شرطیں رکھی تھی اور سب منوائی تھی، اللہ کے رسول نے سب شرطیں مانی تھی، اور مدائن میں ساری شرطیں رکھنے والے کا نام تھا حسن۔ بعد میں مانی نہ مانی، پوری کی نہ کی، لیکن شرطیں حسن نے رکھی، اور ایک شرط اس میں جانتے کیا تھی؟ یاد رکھیے گا، ایک شرط یہ تھی کہ میرے بابا پہ منبروں سے سب و شتم نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہوتا تھا تو وہ کہہ دیتا تھا کہ یہ شرط آپ نے خامخواہ میں لکھی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ مانی شرط، یہاں نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہوتا تھا نا، اس کے بعد بھی ہوا نا۔ یہ تاریخ کا جبر ہے بھائی، جاؤ پڑھو تاریخ، 90 سال تک منبروں سے علی پہ تبرہ ہوا ہے۔ اب ہم کیا کریں کہ جب پہیہ الٹا چلتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بنی امیہ کرتے تھے، پھر اللہ نے مشیت نے طے کر لیا کہ اب قیامت تک یزیدیت پہ تبرہ ہوگا۔ جاؤ جتنے قانون بناتے رہو، کہاں بناؤ گے؟ یہاں بناؤ گے، دنیا میں کہیں بنا دو، پوری دنیا آزاد ہے نا پوری دنیا۔ یہ بے وقوفوں کو اتنی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اب تو پوری دنیا آزاد ہے، اب تو کہیں بھی کوئی چھوٹا لگا وہ پوری دنیا میں سامنے ہے۔ لیکن خیر، یہ حسن کا امتحان، اس امتحان میں حسین اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ کوئی ایک موقع بتا دے نا کوئی کہ حسین نے اپنے بھائی کی مخالفت کی۔ یہ 40 ہجری کا واقعہ ہے، 50 ہجری، 10 سال دونوں بھائی ساتھ ہیں، لیکن حسین جانتے ہیں کہ اس وقت حسن میرا بھی امام ہے۔ حسین کے بھی امام کا نام ہے مظلومیت۔ جانتے ہیں حسن کی کیا تھی؟ مظلومیت یہ تھی کہ مدینے میں لوگ کہتے تھے یا مذل المومنین، معاذ اللہ، معاذ اللہ، اے مومنین کو ذلیل کر دے۔ یہاں لوگ شام سے چلتے تھے، برا بھلا کہیں گے، ثواب سمجھتے تھے کہ مدینے جائیں گے، معاذ اللہ حسن کو برا بھلا کہیں گے، واپس آئیں گے، سمجھو حج کا ثواب ہو گیا۔ واقعات سے بڑے مسئلہ واقعات پڑھ نہیں۔ یہ تھی مظلومیت۔ صفین میں جس کے حملوں پہ مولا فرماتے تھے کہ روکو کوئی اس جوان کو، مجھے ڈر ہے رسول خدا کی اس نشانی کو کوئی آنچ نہ۔ اس حسن کو یہ سارے حالات اور یہ ماحول دیکھنے پڑتے ہیں، لیکن جب تک حسن ہے جانتے ہیں کہ وہ شرائط باقی ہیں، جب تک حسن راستے سے نہیں ہٹیں گے یزید ولی عہد نہیں بن سکتا۔ سمجھ منصوبہ بندی تو دیکھیں نا، یزید تک، یزید کو بنا، یزید یعنی ملوکیت کا آغاز ہو گیا، بادشاہت کا آغاز ہو گیا، بنا ہے۔ کوئی سازش زہر جو تیار ہوئی، جوہدہ بنت اشس جانتے ہیں نا، اشس بن قیس کی بیٹی، محمد ابن اشس کی بہن، پورا خاندان منافقوں کا خاندان۔ اشس بن قیس نے غداری کی صفین میں، محمد ابن اشس نے اور عبد الرحمن ابن اشس اس کے بھائی نے کربلا میں حسین کے ساتھ غداری کی خط لکھے۔ خط لکھنے والے تھے یہ کب شیعہ تھے جو کہتے ہیں شیعوں نے خط لکھے؟ یہ تھے خط لکھنے والے معلوم، ان لوگوں نے خط لکھے، شیعہ نہیں تھے۔ خیر کیا کیا جائے؟ مروان نے خبر دی کہ گھر میں ایک فرد ایسا ہے اشس کی بیٹی جس سے ہم کام لے سکتے، کنیزوں کے ذریعے
1,00,000 दीनार की जगह, लेकिन तेरी शादी उससे होगी जो आइंदा बादशाह होगी। पूरी सारी दुनिया की मतलब ये लालच भी है, ये लालच मैं तेरी तरफ जोर देती सब होता रहेगा, मैं आज ये लालच यार आना जाना रहा। अच्छा बार मोबाइल से प्रमाण एक दूसरे ख्यालों से ठीक है। मुझसे ख्याल तो नहीं करेंगे। ओ कहती थी मौला मैं आपका कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, मैं बोला आपसे ख्याल, लेकिन हुआ ऐसा कि जिस शब्द आपको इसके घर पे आना था, उस रात उसने वो जहर जो ये कहकर भेजा गया था, जहरे हलाहल, कि अगर इसके चंद कतरे दरिया में डाल दिए जाएं तो आबी हयात खत्म। आबी हयात का मतलब पानी के जितने जानवर हैं सब मर जाएंगे, पूरा दरिया जहर आलूद हो जाएगा। ये चंद कतरे जिन लोग समझ में नहीं आता, आज ऐसा है कुछ नहीं, डेब में वो चंद मुट्ठी, एक मुट्ठी या चंद जर्रे डाले जरासीम के और पूरे पाकिस्तान तक बीमारियां जा रही हैं, जिगर की, गुर्दे की, सब समझ रहे हैं आप। जब तक पानी खराब आपका नहीं होगा, मिनरल वाटर कैसे बिकेगा यहूदियों का? समझ में आता है? ये बुजुर्ग बैठे, मुझे बताओ बचपन में कभी मिनरल वाटर का नाम सुना था? नलकों का पानी पीते के जवान हुए हो ना, मैं भी नलके का पानी पी के जवान हुआ। अब क्या हुआ उस पानी को? उन्हीं दरियाओं का पानी है ना ये। मैंने कहा ना सादा हो बहुत, हमारी कौम बड़ी सादा है, तो जिंदाबाद मुर्दाबाद में इसको मजा आता है, समझ में आया? अब भी वो जहर है, जरा सा डाला डेम में, अब पानी वहीं से डाला है ना, बस अब बीमारियां जा रही। आप तो शहर में पी लेते हो, गाँव देहातों में क्यों बीमारियां ज्यादा है? अजीब अजीब किस्म पानी वही है ना, जहरीला पानी पी नहीं। ये पानी खराब है, डॉक्टर नुस्खे में लेके देगा मिनरल वाटर पिए, वालों का तो कंपनी भी बता देता भाई इस कंपनी वाला लेना, समझ गया ना क्यों? खैर उनकी मर्जी उनकी, समझ में आ गई? तो बस का ये डाल दिया जाएगा, आबी हयात खत्म हो जाएगी। उसने वो शीशी पूरी उस गड्ढे में या गड्ढी में उंडेल दी जिसमें पीने का पानी। अंदाजा कीजिए, जब इमाम ने रात के एक पहर में से पानी तलब किया, इसने कूजे को भरा, पानी इमाम के हवाले किया। रिवायत में कि जुरअतैन, दो घूंट पर से ज्यादा। इमाम ने सिर्फ दो, देखिए मैं जो पढ़ रहा हूँ रिवायत के लफ्ज़ हैं, इमाम ने सिर्फ 2 घूंट पानी पिया था, आपका वजूद लरसने लगा, हाथ से पूरा छूटा, टूटा। ऐसा जहर था कि पानी जो जमीन पे गिरा तो जमीन जोश मार गई, यानी उसने जमीन को काट दिया, कच्ची जमीन को काट दिया वो जहर। इमाम ने दोनों हाथों से अपना जिगर थामा, मलून, मैंने कहा था ना मेरे साथ खयानत न कर। हसन के घर से फरियादें बुलंद हुई, हाशमियों के दरवाजे खुलना शुरू हुआ। जानते हैं सबसे पहले पहुंचने वाली हस्ती का नाम है सानिया ज़हरा, उसके बाद हुसैन, फिर कुलसूम, फिर अब्बास, पहुंची मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई साहब। हुसैन पहुंचे और उस वक्त आलम यह था कि आपका जिगर कट कट के गिरने लगता। दौड़ कर बहन ने लगन सामने रख दिया, उनके तो भाई ने संभाला, हुसैन ने संभाला। लेकिन यहाँ एक जुमला कहना चाहूँगा आपसे, अज़ादारान हुसैन, इंसाफ से बताइए, जब हुसैन करबला में ज़िबा किया जा रहा था, माँ ज़हरा पहुंची थी कि नहीं? पहुंची थी ना। फिर कैसे हो सकता है कि हसन के जिगर के टुकड़े कट कट कर गिर रहे हैं और माँ ज़हरा नहीं? अरे इस लगन को ना देखो, इस लगन को ना देखो, चश्मे तसव्वुर से देखो। जिसकी आगोश में हुसैन का गला काटा जाएगा ना, उसी ज़हरा के दामन में हसन के जिगर के टुकड़े।
वसीयत है कि जल्दी जल्दी गाड़ी कभी कल भी पढ़ना है, परसों भी पढ़ना है, ये मसाइल हमने यही लग रखा। तड़प तड़प कर अपने भाई की आगोश में भाई ने जान दी, जनाजा तैयार। आप क्या समझते हैं घर से, जिस घर में बहनें हों, बेटियां हों, जनाजा इतनी आसानी से चला जाए? जा सकते नहीं ना, कैसे जा सकते? भाई जब जनाजा उठाने की कोशिश करते थे, बहनें रोक लेती थी, ठहर, और भाई रख देते थे वापस जनाजा रख देते, ताकि बहनें इत्मीनान से फुर्सत है। जितना दीजिए, कितनी ही बार ऐसा हुआ कि जनाजा उठाया गया फिर रख दिया गया। लेकिन अज़ादारों एक बात याद, जब तक जनाजा घर से ना निकले ना, तो हर एक की ख्वाहिश ये होती कि जनाजा ना जाए। लेकिन जब एक बार जनाजा घर से चला जाए ना, फिर किसी की ख्वाहिश नहीं होती कि जनाजा वापस। खत्म कर दिया मैंने मजलिस। मैंने कहा मुझे 3 दिन मसाइल पढ़ने हैं, बस 2 जुमले सुन लीजिए। जनाजा चला गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं बाकी मजलिस में पढ़ूंगा। बस इतना हुआ कि गली में एक बार बहुत जोर के शोर की आवाजें बुलंद, ज़ैनब का कलेजा हलक में आया। उम्मे कुलसूम घबरा गई, बीवियां परेशान हो गई, बेटियां परेशान, ये कैसा शोर है? फिजा से कहा, फिजा देख तो सही माजरा क्या है? ये इसी गली से शोर की आवाज आती कि घर के करीब से, अरे अभी तो मेरे भाई जनाजा लेकर गए, भाई हसन, देखो क्या क़यामत हो गई, देखो। फिजा ने दरवाजा खोला, एक फरियाद बुलंद की। अभी फिजा को मालूम नहीं कि वाकया क्या हुआ है, बस फिजा ने तो इतना देखा कि जनाजा वापस आ रहा है और चादर खून से रंगीन है, चादर खून से रंगीन है। अब जब जनाजा अंदर आया, तीरों से छल्ली, ज़ैनब के भाई जनाजा लेकर आए।